سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، آج 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ یہ کیا ہی مبارک گھڑیاں ہیں۔ آج کی رات سہانی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آج صبح بہارا کی رات ہے۔ وہ رات ہے کہ جب ظلمت چھٹ گئی، جب نور کے بادل چھا گئے، کروڑوں مسلمان آج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اہتمام کے ساتھ میلاد پاک کی محفل سجی ہوئی ہیں، گھروں پر چراغاں ہے، دکان پر، گاڑیوں پر، گھروں پر میلاد پاک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور جو دن ہوگا اس دن میں بطور خاص مسلمان میلاد نبوی کا جلوس نکالیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں، محمد زینت الدنیا و بہجتها، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی زینت ہیں اور اس دنیا کا حسن ہے۔ اور اگر دوسرے الفاظ سے ترجمہ کیا جائے، ایک دوسرے احتمال سے، تو معنی یہ بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ آپ نے اس دنیا کو زینت بخشی ہے، اس دنیا کو حسن بخشا ہے۔ فرماتے ہیں، محمد کاشف الغمات والظلم، آپ کی ذات وہ ہستی ہے کہ جو پریشانیاں دور کرنے والی ہے، مصائب دور کرنے والی ہے، مشکلات دور کرنے والی ہے، اور جو ظلمت اور اندھیرے ہیں ان اندھیروں کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو طرح طرح کی چیزوں سے سجایا گیا ہے۔ دنیا کی زینتیں بہت ساری چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر، دلکشی کی، حسن پر مبنی، رعنائیوں پر مبنی، چمک پر مبنی، روشنی پر مبنی بہت ساری چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کو زینت بخشی چراغوں کے ذریعے۔ کون سے چراغ مراد ہیں یہاں پر؟ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے مراد ہیں، کہ وہ جو ستارے ہیں وہ دنیا کے لیے زینت ہیں، چمک ہیں، کہ ان سے روشنی پھیلتی ہے، ان سے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور مزید فرمایا گیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور یہ ستارے اس لیے بنائے گئے تاکہ شیاطین کی طرف شہاب پھینکے جائیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ستاروں کا جو مقصد ہے، 3 مقاصد ہیں، 3 کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد نہیں ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ زینت ہے، یہ اس کائنات کی زینت ہیں، اور دوسرا مقصد یہ کہ جب شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں اور یہ دور بھاگ آتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد یہ بیان کیا کہ ان کے ذریعے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، لوگ راستے تلاش کرتے ہیں، لوگ اوقات کا، گھڑیاں پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں، لوگ اندازہ لگاتے تھے یہ ستارہ اس وقت چمک رہا ہے، اتنا ٹائم ہوا ہوگا، لہٰذا یہ 3 وہ مقاصد ہیں، 3 وہ باتیں ہیں کہ جو ستاروں کے بنانے کا مقصد ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ستارے ہیں اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو آسمان دنیا ہے اسے زینت بخشی ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے۔ تو دنیا کے اندر زینت، رعنائیاں،
بہت ساری ہیں، اور بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ ستاروں کو زینت کہا گیا، انہیں مصابیح کہا گیا، لیکن قرآن پاک رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ارشاد فرما رہا ہے، آپ کو کیا خطاب دیا گیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور یہ محبوب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ نور پھیلانے والے چراغ ہیں، آپ تو روشن چراغ ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی روشن چراغ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس جہاں کے اندر کسی کو بو پسند ہے، کسی کو گل پسند ہے، کسی کو گلزار پسند ہے، کسی کو کوہسار پسند ہے، کسی کو ساحل بحر پسند ہے، کسی کو صحرا پسند ہے، کسی کو کھیت اور کھلیان پسند ہے، کسی کو جلوائے شب پسند ہے، کسی کو صبح کا اجالا پسند ہے۔ ہر ایک مختلف چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، کسی کو کیا بھاتا ہے، کسی کو کیا بھاتا ہے، کسی کے دل کی جو میلان ہے دل کا وہ کسی چیز کی طرف جاتا ہے، اور کسی کے دل کا میلان کسی چیز کی طرف جاتا ہے۔ لیکن ایک عاشق صادق جو ہوتا ہے وہ دنیا کے تمام رعنائیوں کو، تمام رنگتوں کو، تمام زیبائیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر قربان ہو جاتا ہے۔ وہ آپ ہی کو سب سے بڑھ کر خوبصورت سمجھتا ہے، آپ ہی کو سب سے بڑھ کر منور سمجھتا ہے، آپ ہی کو سب سے بڑھ کر باکمال سمجھتا ہے۔ اس جہاں کا رنگ، اس جہاں کی خوشبو، اس جہاں کی بو، وہ سب کی سب آپ کے صدقے نظر آتی ہیں۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد زینت الدنیا و بہجتھا، بلا شبہ اس جہاں کے اندر اگر حسن ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اس جہاں کو روشن فرمایا، اس جہاں کو مزین فرمایا، اس جہاں کو حسن بخشا، جمال بخشا، کمال بخشا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ ایک عاشق صادق جب یہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کمال ہے، جو خوبصورتی ہے، جو زیبائی ہے، جو حسن ہے، جو رعنائیاں ہیں، وہ سب کی سب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہے، تو انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اگر گلاب کے اندر تر و تازگی ہے، رعنائی ہے، خوبصورتی ہے، ایک لال رنگ ہے، آنکھوں کو بھاتا رنگ ہے، تو یہ رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ تو ایک عاشق کی جو نظر ہوتی ہے اس کا اپنا اینگل ہوتا ہے، اپنا زاویہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی نظر قرآن و حدیث پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے قدم پہلی بار اس شہر پر پڑے ہیں۔ یہ مدینہ جو یثرب تھا، جو بیماریوں کا گھر کہلاتا تھا، آج آپ اس شہر کو بقائے نور بنانے آئے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا ہیں، انہوں نے کیا نقشہ کھینچا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس شہر میں آئے ہیں، آپ کے قدم جب یہاں پڑے ہیں تو کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں لما کان الیوم دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اضاء منہا کل شیء، تمام کی تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ روشن تو روزانہ ہوتی تھی، سورج کی روشنی تو روزانہ پڑا کرتی تھی، لیکن آج وہ روشنی آئی ہے، وہ رنگت آئی ہے، وہ نور آیا ہے کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ رہی ہے۔ آج سورج کی روشنی سے بڑھ کر چیزوں کو روشنی مل رہی ہے۔ فرمایا اضاء منہا کل شیء، ہر چیز مدینہ منورہ کی اس دن روشن ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جب بچیوں نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تو کون سے لفظ کا انتخاب کیا، کون سے لفظ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور سرائی کی کہ طلع البدر علینا، کون آیا ہے آج؟ وہ ہستی آئی ہیں کہ جو چاند سے زیادہ چمکنے والی ہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں،
چاند سے زیادہ روشن ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی، آپ کا نور، آپ کا اس جہاں کو منور کرنا، آپ کے آنے کے بعد نور روشن ہونا، نور پھیلنا، بہت ساری روایات کے اندر ہے۔ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جس گھڑی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو منظر کیا تھا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے لگتی ہے، خرج معہ نور، تو ایک نور نکلتا ہے، اضاء ما لہ بین المشرق والمغرب، اور اس نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے ہیں، وہ نور پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رعنائیوں کی، آپ کے نور کی، آپ کی روشنی کی، آپ کی چمک کی کیا بات ہے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں، حدثنی امی، کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، میری والدہ اس کمرے میں داخل ہوتی ہیں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نظر آ رہا ہے، جہاں آپ جلوہ افروز ہیں، جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ میری والدہ اس کمرے میں داخل ہوتی ہے تو میری والدہ یہ کہتی ہیں، فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور، کہ مجھے اس گھر میں سوائے نور کے، سوائے روشنی کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وانی لانظر الی النجوم، جب میں ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں، تدنو حتی انی لاقول لیقعن علی، تو ستارے اتنے نزدیک آ چکے ہیں کہ گویا کہ وہ گر پڑیں گے۔ ستارے بھی جھوم رہے ہیں، ان کا بھی ایک الگ انداز ہے، ان کے نور پھیلانے کا، روشنی پھیلانے کا آج الگ ہی انداز ہے۔ اور امام احمد، امام طبرانی، امام حاکم، امام بہقی اپنی کتب میں ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہینا ودعتہ، آپ کی والدہ جب آپ کو جنتی ہیں تو پھر ایک نور پھیلتا ہے، اور اس نور سے جو ملک شام کے محلات تھے وہ محلات روشن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اتنی روشنی کیوں ہو رہی ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ قریب کیوں آ رہے ہیں، یہ خوشیاں منائی جا رہی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد پر یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ آج کی جو گھڑیاں ہیں، آج کا جو سہانا وقت ہے، اس وقت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسماں سے ہے پہم نور کیوں نازل، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمیں کو لبے آسمانے کو چوما۔ آج کائنات کے الگ نظارے ہیں، فلک کے الگ نظارے ہیں، آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آج ہر ایک جھوم رہا ہے، اپنے اپنے جھومنے کا انداز ہے۔ آج کسرا کے جو محلات ہیں اس کے اندر زلزلہ برپا ہے، آج خشک دریا بھی رواں کر دیے گئے ہیں۔ آج کے دن جو قریش کے جانور تھے وہ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنائی بیان کر رہے ہیں۔ آج کے دن خوشیوں کی معراج ہے، آج وہ گھڑیاں ہیں کہ جس گھڑیوں کا انتظار ہوتا رہا، وہ گھڑیاں ہیں کہ جس کی خبر دی جاتی رہی اس خطے میں، اس جہاں میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوگی۔ وہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، لوگوں نے آپ کا تذکرہ سن کر اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا شروع کر دیے تھے۔ آپ کی ولادت سے تھوڑا پہلے لوگوں نے یہ نام کبھی نہ رکھا تھا، لیکن جب وہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں اپنے بچوں کے نام بھی محمد رکھنا شروع کر دیے۔ اور مورخین نے لکھا کہ 6 بچوں کے نام، یہ 7، بعض نے 14 بھی لکھے ہیں کہ ان کا نام محمد رکھا گیا۔ تو بڑی خوشیوں کی رات ہے، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اس جہاں کے اندر نور پھیلا ہے، یہ جہاں منور ہوا ہے، اس جہاں کو حسن ملا ہے، کمال ملا ہے، خوبصورتی ملی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جب تذکرہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کس صفت کو بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت بیان کی گئی وہ صفت نور بیان کی گئی، اور یہاں ہم یہ اشارہ لے سکتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس جہاں کو منور کرنے والے ہیں، روشن کرنے والے ہیں، خوبصورت بنانے والے ہیں۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد زینت الدنیا و بہجتہا، حضور ہی وہ ذات ہیں کہ جس نے اس دنیا کو مزین کیا، زینت بخشی اور اس دنیا کو حسن بخشا۔ اور ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، آپ کی نعت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلام میں، اپنے قصیدے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اشرقت الارض، یہ دنیا، یہ زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، اور زمین ہی نہیں افق بھی، آسمان بھی آپ کے نور سے روشن ہو گیا، اور اس پورے جہاں کے اندر نور چھا گیا۔ اور عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، اور یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَسُبُلُ الرِّشَادِ فَنَحْتَرِقْ، اسی نور سے آج تک ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، آج تک ہم متمتع ہو رہے ہیں۔ اور سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جس کے باعث ہوئے جہاں روشن، جس کے باعث ہوئے جہاں روشن، اور خورشید و آسمان روشن، خوبی حسن مصطفی سے حسن خوبی کا گلستان روشن ہے، فروغ جمال احمد سے فخر ہستی کا تابداں روشن، شب اسرا میں ان کے قدموں سے ہو گیا گلشن جہاں روشن، ہیں وہ شرائع شریعت نبوی جس سے ہے بزم انس و جاں روشن، نعت اوصاف مصطفیٰ میں رہے، نعت اوصاف مصطفیٰ میں رہے، یا الہی میری زباں روشن، بحر دیگر میں لکھ غزل کافی، بحر دیگر میں لکھ غزل کافی، ہوئے تا روح اور رواں روشن۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی، آپ کی رعنائیوں کی، آپ کے صدقے اس جہاں کو جو حسن ملا، اس جہاں کو جو کمال ملا، اس جہاں کو جو رعنائیاں ملیں، یہ باتیں ہوتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اگلے مصرے کی طرف چلتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اگلے مصرے میں یہ کہتے ہیں محمد کاشف الغمات والظلم، کاشف کہتے ہیں دور کرنے والے کو، غمات غمہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے پریشانی، دشواری، مصیبت، اور ظلم ظلمہ کی جمع ہے، اور یہ نور کی ضد ہے، یعنی اندھیرے، کہ اندھیرے جہاں ہوتے ہیں وہاں لوگ بھٹک جایا کرتے ہیں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جو پریشانیاں دور کرنے والی ہیں اور لوگوں کو غموں سے، مصیبتوں سے، بھٹک جانے سے نجات دینے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اور تحقیق ایک رسول تمہارے پاس آئے، ان کی کیفیت کیا ہے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، حریص علیکم، جو تمہارے متعلق بہت حریص ہیں، تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غم دور کرنے والے کیوں نہ ہوئے جب وہ ہماری مصیبت جن پر گراں گزرتی ہو، ہماری پریشانی جن پر گراں گزرتی ہو، تو وہ غم دور کرنے والے ہیں۔ میں واقعات بیان کر رہا ہوں، احادیث بیان کرنے لگا ہوں، آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے شبہات اور وسوسے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام
کاشف الغمات ہیں، فاعل الخیرات ہیں۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں مومن ہو مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہو یا رسول اللہ۔ قرآن پاک نے تو آپ کو مومنوں پر رؤوف و رحیم ہونے کا خطاب عطا کیا ہے، تو میں بھی مومن ہوں، مجھ پر بھی لطف و کرم فرمائیے کہ مومن ہوں، مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو آپ نہ جھڑکیے۔ اس رسول محبوب کی شان یہ ہے کہ سائل کو نہیں جھڑکتے، تو سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ سائلوں کو یہ خوشی ہے، دل کے اندر یہ احساس ہے کہ اس بارگاہ سے کوئی لوٹایا ہی نہیں جاتا، کوئی واپس ہی نہیں کیا جاتا، تو سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، کہ میں کسی کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ ارشاد فرمایا من ترک مالا فلأہلہ، اگر کوئی وراثت چھوڑ کر جاتا ہے اس کے اہل خانہ کو ملے گی، اور اگر کوئی قرضہ چھوڑ کر جاتا ہے تو میں موجود ہوں، وہ مجھ سے آ کر قرضہ لے لے۔ بتائیے کاشف الغمات ہوئے یا نہ ہوئے؟ آپ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی بار قرض تلے دبا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے اور آخرت میں اس کی گرفت ہو؟ فرمایا مجھ سے قرضہ لے، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا گیا حیاتی خیر لکم، کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ وفاتی خیر لکم، میری جو وفات ہے، دنیا سے چلا جانا ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میں اچھے عمل کو دیکھتا ہوں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جب میں کوئی برا عمل دیکھتا ہوں تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ محبوب کاشف الغمات کیوں نہ ہوئے، فاعل الخیرات کیوں نہ ہوئے؟ رسول اکرم علیہ السلام اپنے وصال فرما جانے کے بعد بھی ہماری مدد فرماتے ہیں، ہماری نصرت فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ اور جب نبی اکرم جو مستجاب الدعوات ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، امتیوں کے متعلق بھلا چاہیں، تو بتائیے امتیوں کا پھر بھلا کیوں نہ ہوگا؟ امتیوں کی تقدیر کیوں نہ بدلے گی؟ امتیوں کو فائدہ کیوں کرنا پہنچے گا؟ اس بارگاہ سے ایمان بھی ملتا ہے، اس بارگاہ سے یقین بھی ملتا ہے، اس بارگاہ سے اسلام بھی ملتا ہے، اس بارگاہ سے دین بھی ملتا ہے، حافظہ بھی ملتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں، خیرات بھی ملتی ہیں، برکات بھی ملتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو اس بارگاہ سے نہیں ملتی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے سینے سے چمٹا لیا، سینے سے لگا لیا، اور یہ کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہم علمہ الکتاب، کتاب کا علم عطا فرما۔ اور کائنات نے یہ دیکھا، دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ حبر الامہ کہلائے۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے کہلائے، آخر کچھ دے رہے تھے جب بھی سینے سے چمٹایا ہے، اگر صرف دعا کرنی ہوتی تو سینے سے کیوں چمٹایا جاتا؟ ایک اور روایت سنیے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام نے مجھے کہیں بھیجنے کا حکم دیا، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے دشمن کے مقابلے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں مجھ سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جاتا۔ رسول اکرم علیہ السلام ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اتنی شدت سے وہ ہاتھ میرے سینے پر پڑتا ہے کہ میں آپ کی مبارک انگلیوں کے نشان اپنے سینے پر پاتا ہوں۔ اور رسول اکرم علیہ السلام سے تو انہوں نے ایک چیز مانگی تھی، ایک سوال کیا تھا، لیکن لبھائے مصطفیٰ سے، پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے کیا ادا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ثابت قدم فرما۔ یعنی جو معاملہ تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں پاتے تھے، بیٹھنے کی طاقت قوت عطا فرما، اور اے اللہ
انہیں ہادی اور مہدی بنا دے، یہ ہدایت کریں اور ہدایت یافتہ رہیں، یہ مقام انہیں عطا فرما دے۔ تو نبی اکرم نور مجسم، رحمت دو عالم، فاعل خیرات، کاشف غمات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، محمد کاشف الغماتی والظلمی، آپ وہ ذات ہیں کہ جو مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، آپ بھٹکے ہوئوں کو نجات دینے والے ہیں۔ محمد زینت الدنیا و بہجتھا، محمد کاشف الغماتی والظلمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک رسول اکرم علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بڑی رات ہے، یہ جو مبارک رات ہے، رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، آپ کی پیدائش کی رات ہے، اس رات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی بعثت کا صدقہ، ان مبارک لمحات کا صدقہ، ان مبارک کیفیات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، دنیا اور آخرت کے خزانے ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت سرخرو رکھے اور کامیاب رکھے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا چرچا اسی طرح ہوتا رہے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔